السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے حال ہی میں خیبر پختونخوا میں کچھ علاقوں میں زندگی کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ جی، ایک قدرتی آفت جسے بادل پھٹنا یا کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ اور وہ اس کی شدت ایسی تھی کہ چند ہی لمحوں میں سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، یہ کوئی عام بارش نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک آفت تھی جس کے اثرات بہت گہرے نظر آ رہے ہیں۔ جی، اور آج ہم اسی پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ KPK میں اصل میں ہوا کیا۔ ٹھیک۔ یہ بادل پھٹنا سائنسی طور پر ہے کیا چیز، اور ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ہمیں کیا سبق سکھاتے ہیں یا کیا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ مقصد صرف خبر دینا نہیں بلکہ اس معاملے کی گہرائی میں جانا ہے نا؟ بالکل، اس کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں وہاں سے، خیبر پختونخوا کے اس متاثرہ علاقے سے۔ جو اطلاعات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر ہی آسمان سے جیسے پانی کا ایک طوفان آ گیا۔ جی ہاں۔ بارش اتنی اچانک اور اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو آپ سمجھیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہی اس کی خاص بات ہے، یہ جو اچانک پن ہے اور شدت۔ عام جو مانسون بارشیں ہوتی ہیں وہ تو کئی گھنٹے یا کبھی کبھی دن بھی چلتی ہیں، جی، لیکن بادل پھٹنے میں بہت ہی زیادہ پانی بہت کم وقت میں ایک چھوٹے سے علاقے پر گرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بالٹی نہیں بلکہ ایک پورا واٹر ٹینکر ایک دم سے ایک ہی جگہ الٹ دیا گیا ہو۔ اوہ، اور اس کا نتیجہ پھر؟ تباہی۔ جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ تو دل دہلا دینے والی ہیں۔ جی، کئی گھر جو لوگوں نے شاید اپنی پوری زندگی کی کمائی سے بنائے ہوں گے وہ بس دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے، مواصلات کا نظام وہ بھی درہم برہم ہو گیا۔ یعنی معمول کی زندگی جو ہے وہ ایک لمحے میں بالکل مفلوج ہو گئی۔ وہ ایک ذریعے میں لکھا تھا کہ زندگی ایک پل میں الٹ کر رکھ دی گئی۔ اور یہ صرف آپ دیکھیں عمارتوں یا سڑکوں کا نقصان نہیں ہے، اس کا جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے وہ تو انسانی نقصان ہے۔ ہاں بالکل۔ اطلاعات یہی ہیں کہ کئی لوگ زخمی ہوئے، بہت سے خاندان بے گھر ہو گئے، کھلے آسمان تلے آ گئے۔ ان کا جو کچھ تھا، مال و اسباب، مویشی، فصلیں، سب کچھ پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نقصان ہے جس کی تلافی بہت مشکل ہوتی ہے۔ یہ صرف مالی نہیں ہوتا، یہ جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر بھی لوگوں کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایسی افراتفری میں جو پہلا رد عمل ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ بات تو اچھی ہے کہ مقامی لوگ اور ریسکیو ٹیمیں فوراً حرکت میں آئیں۔ جی، یہ قابل ذکر ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کو پہنچے، لیکن جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ تباہی کا پیمانہ اتنا بڑا تھا اور پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ امدادی کاموں میں بھی بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ ظاہر ہے۔ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا تھا کہ ہر جگہ صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنا کتنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ بالکل، یہ صورتحال ہمیں دو چیزیں سمجھاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدرتی آفات کتنی طاقتور ہو سکتی ہیں، بے رحم ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریاں کتنی اہم ہیں اور ان کی حدود کیا ہیں۔ صحیح۔ لیکن تیاریوں پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر یہ بادل پھٹنا ہے کیا چیز۔ یہ لفظ ہم سنتے تو ہیں اکثر، لیکن کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ جب ہم بادل پھٹنا سنتے ہیں تو ذہن میں شاید کوئی دھماکہ خیز قسم کی تصویر آتی ہے، لیکن حقیقت شاید کچھ اور ہے۔ تو کیا ہے یہ عمل؟ اچھا، یہ ایک ایسی شدید اور آپ کہیں مرتکز بارش کو بیان کرتی ہے جو بہت کم وقت میں ہوتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگر تکنیکی تعریف دیکھیں تو اگر کسی چھوٹے علاقے، مثلاً کوئی 10 سے 20 مربع کلومیٹر کا دائرہ ہو، اس میں 1 گھنٹے کے اندر 100 ملی میٹر یا اس سے زیادہ بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہا جاتا ہے۔ 100 ملی میٹر صرف 1 گھنٹے میں؟ یہ عام بارش کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے؟ کوئی اندازہ دے سکتی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ پاکستان میں مانسون میں کئی علاقوں میں پورے مہینے کی اوسط بارش بھی شاید 100 یا 150 ملی میٹر ہوتی ہو۔ اوہ، پورے مہینے کی؟ جی ہاں، یہاں ہم بات کر رہے ہیں صرف 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر کی، تو یہ عام شدید بارش سے بھی کئی گنا زیادہ شدید ہے۔ تبھی وہ ذرائع اسے آسمان پھٹ پڑنے کا منظر کہہ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ پانی اتنی تیزی سے گرتا ہے
کہ زمین کے پاس اسے جذب کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، وہ فوراً سطح پر بہنا شروع ہو جاتا ہے اور سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ ایسے واقعات اکثر پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا علاقہ بھی پہاڑی ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ جی، اس کا براہ راست تعلق پہاڑوں کی موجودگی سے ہے۔ پہاڑی علاقوں میں ایک خاص موسمیاتی عمل ہوتا ہے جسے اورogرافک لفٹ کہتے ہیں۔ اورogرافک لفٹ؟ جی، جب گرم اور نم ہوا جیسے مونسون کی ہوائیں ہیں وہ چلتی ہوئی آتی ہیں اور کسی اونچے پہاڑ سے ٹکراتی ہیں تو وہ اوپر اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اچھا۔ اور جیسے جیسے ہوا اوپر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا میں نمی یعنی آبی بخارات کو رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تو یہ بخارات تیزی سے پانی کے قطروں میں بدلتے ہیں اور بادل بنتے ہیں۔ یعنی پہاڑ ایک طرح سے ہوا کو اوپر دھکیل کر بادل بننے میں مدد دیتے ہیں۔ بالکل، اور بعض مخصوص موسمی حالات میں یہ عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے اور بہت زیادہ نمی والے بادل ایک خاص جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہوا کا دباؤ یا دوسرے عوامل ان بادلوں کو آگے بڑھنے سے روک دیں تو وہ ایک ہی جگہ پر اپنا سارا پانی بہت ہی کم وقت میں نیچے گرا دیتے ہیں۔ گویا پہاڑ ایک رکاوٹ بن کر بادلوں کو ایک ہی جگہ نچوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے۔ جی، اسی لیے پہاڑی وادیوں یا ڈھلانوں پر بادل پھٹنے کے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ وضاحت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑی علاقوں کے جو رہائشی ہیں ان کو اس خطرے کا زیادہ سامنا ہے۔ جی، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ یہ جاننے کے بعد ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے جس کا اشارہ ہمارے ذرائع میں بھی ملتا ہے۔ کیا یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، کیا اس کی وجہ سے ایسے شدید واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ آج کل ایک بہت اہم اور آپ کہیں زیر بحث معاملہ ہے۔ جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان میں بھی اس ممکنہ تعلق کا ذکر ہے کہ آج کل کلائمیٹ چینج اور موسم کی بدلتی صورتحال کی وجہ سے ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، سائنسدان کسی ایک واقعے کو براہ راست اور مکمل طور پر کلائمیٹ چینج سے جوڑنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ موسم ایک بہت پیچیدہ نظام ہے۔ صحیح۔ لیکن جو ایک وسیع تر رجحان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا درجہ حرارت بڑھنے سے فضا میں زیادہ نمی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ یعنی گرم ہوا زیادہ آبی بخارات اٹھا سکتی ہے؟ بالکل، اور جب بارش برسانے والے حالات بنتے ہیں تو فضا میں موجود یہ اضافی نمی زیادہ شدید بارشوں کا باعث بن سکتی ہے۔ او اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارشیں جو پہلے ہی شدید ہوتی تھیں وہ اب اور زیادہ شدید ہو سکتی ہیں، اور بادل پھٹنے جیسے جو انتہائی واقعات ہیں ان کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک ممکنہ وضاحت ہے جس پر دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ موسمی پیٹرن بدل رہے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شاید صرف ایک اتفاقی واقعہ نہ ہو بلکہ ایک بڑے بدلتے ہوئے موسمی رجحان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ جی، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے تو پھر تیاری اور آگاہی کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً، اور یہ تیاری صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ صرف دعاؤں پر انحصار کافی نہیں، عملی اقدامات اور آگاہی بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ لوکل کمیونٹیز کو، افراد کو، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ بنیادی احتیاطیں تو بتائی گئی ہیں، جیسے کہ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں اس قسم کے واقعات کا خطرہ ہے تو ہنگامی صورتحال کے لیے جو ریسکیو ادارے ہیں یا مقامی انتظامیہ، ان کے فون نمبرز ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ جی ہاں، یہ بہت بنیادی مگر اہم بات ہے۔ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن بحران کے وقت یہ جان بچا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے بارش کے دوران اور اس کے فوراً بعد ندی نالوں، دریاؤں اور برساتی ریلوں کے قریب جانے سے گریز کرنا۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ پہاڑی علاقوں میں پانی کا بہاؤ منٹوں میں بلکہ کبھی کبھی سیکنڈوں میں خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ اچانک آنے والے سیلاب ہوتے ہیں، فلیش فلڈز، جن کی طاقت کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اکثر شاید اس خطرے کو کم سمجھتے ہیں۔ روزمرہ میں تو وہ ندی نالے پرسکون نظر آتے ہیں۔ جی، لیکن بارش میں ان کا رویہ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کیا مقامی انتظامیہ کی طرف سے جو وارننگز آتی ہیں ان پر توجہ دینا کافی ہے،
یا وہ بھی ناکافی ہو سکتی ہیں؟ وارننگز پر توجہ دینا تو لازمی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ بادل پھٹنے جیسے واقعات کی پیشگوئی کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت مقامی سطح پر ہوتے ہیں اور بہت اچانک، تو ہو سکتا ہے وسیع علاقے کے لیے شدید بارش کی وارننگ ہو، لیکن کسی ایک خاص نقطے پر بادل پھٹے گا یہ بتانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی احتیاط جیسے غیر ضروری طور پر بارش میں باہر نہ نکلنا، اگر ممکن ہو تو اونچی جگہوں پر رہنا اور اپنے گھروں کی ساخت کو ممکنہ حد تک مضبوط رکھنا، یہ سب بھی اہم ہے۔ اور کمیونٹی کی سطح پر؟ کمیونٹی کی سطح پر بھی آگاہی مہم چلائی جا سکتی ہیں کہ خطرے کی صورت میں کیا کرنا ہے، محفوظ راستے کون سے ہیں، کہاں پناہ لینی ہے، مل جل کر ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ یہ سب اقدامات یقیناً مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اس پورے واقعے نے، جیسا کہ ذرائع کے آخر میں بھی اشارہ ہے، ہمیں ایک بار پھر قدرت کی جو عظیم طاقت ہے اور اس کے سامنے انسان کی جو حیثیت ہے اس کا احساس دلایا ہے۔ جی بالکل۔ انسان قدرت کے سامنے کتنا چھوٹا ہے، یہ جملہ واقعی بہت گہرا ہے۔ بلا شبہ یہ واقعات ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے عاجزی کا مطلب بے بسی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح کہا۔ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی دلاتے ہیں۔ ہم قدرتی آفات کو شاید مکمل طور پر روک نہ سکیں، لیکن ہم ان کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ جیسے بہتر شہری منصوبہ بندی، پانی کے نکاس کا مؤثر نظام بنانا، مضبوط انفراسٹرکچر تعمیر کرنا، بروقت وارننگ سسٹم کو بہتر کرنا، جنگلات کا تحفظ کرنا، اور سب سے بڑھ کر ماحولیاتی تبدیلی کے جو اسباب ہیں ان پر قابو پانے کی عالمی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنا۔ یہ سب اسی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ تو گویا آج کی اس گفتگو میں ہم نے خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات جانی، یہ سمجھا کہ بادل پھٹنا کیا ہے، یعنی ایک انتہائی شدید بارش کا واقعہ جو خاص کر پہاڑی علاقوں میں تباہی مچا سکتا ہے۔ جی۔ اور اس بات پر بھی غور کیا کہ بدلتے ہوئے موسمی حالات کے پیش نظر ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر زیادہ محتاط اور تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جی، کلیدی پیغام یہی ہے: علم حاصل کرنا، احتیاط برتنا اور تیاری رکھنا۔ ان سے ہم مستقبل میں ممکنہ نقصانات کو کم کر سکتے ہیں اور سب سے اہم قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر میں ایک سوال کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا جو ہمارے ذرائع کے مجموعی پیغام سے بھی جڑا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ بادل پھٹنا کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں، قدرتی آفات کے بارے میں ہمارا مجموعی رویہ اور سوچ کا انداز کیسے تبدیل ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس سے بھی اہم، عملی طور پر ہم اپنی مقامی کمیونٹیز کو مستقبل میں ایسے خطرات سے بہتر طور پر محفوظ رکھنے کے لیے کیا ٹھوس اقدامات اٹھا سکتے ہیں، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے اور پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس آفت کے تمام متاثرین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی مشکلات آسان کرے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔